جلد از جلد آرمگڈون ہونا چاہیے. آرمگڈون یعنی بہت بڑی جنگ جس میں کہ عربوں کو تباہ اور تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے، تاکہ پھر یہاں پر وہ جو تھرون آف ڈیوڈ ہے، تخت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اسٹیبلش ہو. اس لیے کہ ان کی روایات میں یہ ہے کہ جب تخت سلیمان اور تخت داؤد دوبارہ قائم ہو جائے گا اور جب کہ اس ٹیمپل کے اندر وہ سیکریفائسز شروع ہو جائیں گی، تب حضرت مسیح کا نزول ہوگا دوبارہ زمین پر. تو گویا کہ وہ جو منتظر ہیں کہ وہ حضرت مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے لیے یہ شرط لازم ہے. پہلے یہ ہو، زبردست تحریک ہے، اربوں ڈالر جمع کر رہے ہیں وہ پورے امریکہ سے اور وہاں بھیج رہے ہیں، اور اس قدر ان سے بڑھ کر یہودیوں سے بڑھ کر زیادہ جو ہے اس وقت جو ہے اسرائیل کی حکومت کے پشت پناہ بنے ہوئے ہیں. تو اس کا جو بھی نتیجہ نکلنے والا ہے حدیثوں میں تو موجود ہے. اس قدر بڑی ہلاکت آئے گی، اتنے لوگ مریں گے کہ ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اسے زمین پر کوئی ایک جگہ نہیں ملے گی خالی جہاں وہ اتر سکے، لاشوں سے پٹی ہوئی ہوگی زمین، یہاں تک کہ تھک ہار کر اس کے جب یہ پر شل ہو جائیں گے، گر پڑے گا تو لاش پر گرے گا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ جنگ اگر شروع ہوتی ہے تو اسرائیل تو بالکل نہیں جھجکے گا. 100 سے زیادہ ایٹم بم اس کے پاس موجود ہے، تو اس کے استعمال سے باز نہیں رہے گا. ورنہ تو اسرائیل کی حیثیت کیا ہے؟ اگر یہ ساری امریکہ اور اس کی ساری یورپ کی طاقتیں اس کا ساتھ نہ دیں تو اسرائیل کی حیثیت کیا ہے؟ ٹکا بوٹی کر دیں عرب چند منٹوں کے اندر. کہاں 40-50 لاکھ آدمی، میکسیمم یہ تعداد ہے. پوری دنیا میں کل 13 ملین ہے، کل 13 ملین، ان میں سے 5 ملین تو بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر. وہ امریکہ کی جو ہے آسائشیں چھوڑ کر آسانی سے ابھی آنے کو تیار نہیں ہے. مذہبی یہودی جو ہے وہ آسانی سے ہلنے کو تیار ہے. وہ تو کہتے ہیں ہمارا مسیحا جب کھڑا ہوگا تب آئیں گے ہم. لہذا وہ وقت دور نہیں ہے، وہ مسیح الدجال کوئی یہودی کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ میں مسیح ہوں، اور پھر لوگ جو ہے پھر وہ بھٹی دہکے گی. اگرچہ اس کے بعد مسلمانوں کے شدید نقصان کے بعد وہ وقت بھی آنا ہے، اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر حضرت مسیح کا نزول ہوگا، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ ان میں سے یہودیوں کا آخری استیصال ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے جو ملحمۃ العظمیٰ ہونا ہے، اس میں جو مسلمانوں کو بالخصوص عربوں کو جو بھی نقصانات برداشت کرنے ہیں، یا من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب اور ویل للعرب من شر قد اقترب، اس کی وجہ کیا ہے پھر نوٹ کر لیجئے. جو جرم یہودیوں نے کیا وہی عربوں نے کیا. ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس قرآن تھا. انہوں نے تورات کی پیروی نہیں کی، انہوں نے قرآن کی پیروی نہیں کی. جو جرم ان کا ہے وہی ان کا ہے. ہمارا بھی ہے لیکن ہم سے کہیں زیادہ بڑھ کر ان کا ہے. یعنی کہ ہماری مادری زبان میں قرآن نہیں ہے، ان کی مادری زبان میں قرآن ہے. ان کا جو درجہ ہے فضیلت کا، لہذا سختی بھی انہی پر ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. تو بہت بڑا عذاب امت مسلمہ کے اس بہترین حصے کے اوپر آنے والا ہے. اب آئیے، میں نے جو افضل گنا تھا 60 کروڑ، ان میں افضل ترین تو 20 کروڑ ہو گئے عرب. نمبر 2 افضل کون ہے؟ مسلمانان ہند. آج میں ہند کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. 53 سال پہلے یہ ایک ملک تھا، آج اس کے 3 ملک ہیں، بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان. مسلمانان ہند جو ہیں عربوں کے بعد نمبر 2 سب سے زیادہ جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا ہے وہ مسلمانان ہند ہیں. اس لیے کہ نبوت کے خاتمے کے بعد سب سے بڑا دینی منصب مجددین. ان اللہ یبعث فی هذه الامه علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها. 1000 برس تک سارا مجدد عالم عرب میں آئے. جیسے ہی الفسانی شروع ہوا، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی ہندوستان میں. 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی ہندوستان میں. 13ویں صدی کے مجدد اعظم سید احمد بریلوی ہندوستان میں. 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن ہندوستان میں. نمبر 1. نمبر 2، 20ویں صدی عیسوی میں جتنی عظیم شخصیتیں اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں پیدا کی ہیں دینی اعتبار سے، پوری دنیا میں کہیں نہیں. علامہ اقبال جیسا مفکر کہیں نہیں.
مولانا مودودی جیسا مصنف نہیں. یہ اصل میں آپ کو پاکستان میں اندر نہیں معلوم ہوتی یہ چیزیں، باہر جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے. پوری دنیا میں جیسے لوہا مانا جاتا ہے اقبال کے فکر کا اور فلسفے کا، اور پوری دنیا میں جیسے کہ ڈنکا بج رہا ہے مولانا مودودی کی کتابوں کا، انگریزی تراجم، عربی تراجم. اور یہ کہ مبلغ کی حیثیت سے ایک آرتھوڈاکس فنڈامنٹلسٹ مذہبی ایک تبلیغ مولانا الیاس پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے. یہ ساری تحریکیں یہیں سے کیوں شروع ہو رہی ہیں؟ کسی عرب ملک سے نہیں شروع ہوئی، ساری تحریکیں یہیں سے. خلافت ختم ہو رہی تھی تو اس کے خلاف احتجاج کی تحریک صرف ہندوستان میں چلی اور تو کہیں نہیں چلی. خلافت اگر کوئی معاملہ تھا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا تھا، تحریک چلی صرف ہندوستان میں. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. پوری دنیا میں مسلمان ممالک جو ہیں آزاد ہوئے، لیکن ہر ایک نے اپنی کسی قومیت کی بنیاد کے اوپر اپنی جنگ لڑی ہے. بھلے